ہر فرض نماز کے بعد پاکستان میں مساجد میں کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھنا تو افضل ذکر ہے، لیکن ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا یہ رواج ہے، ورنہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ یقینی سی بات ہے کہ سنت ہے. اب بھی بعض مسجدوں میں جماعت ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے 3 بار کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے. تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات دیر سے کچھ نمازی آتے ہیں جن کی نماز ایک یا 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، وہ اپنی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ جماعت جب مل کر ذکر کرتی ہے اور آواز بلند ہوتی ہے تو جو پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں قرات اور دقت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ کلام شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہنگامہ آرائی کی سی صورت بن جاتی ہے. تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جماعت سے صرف وہی پیچھے رہتا تھا. میں بالغ کی بات کر رہا ہوں، نابالغ کی نہیں. جماعت سے صرف وہی بالغ پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا. باقی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جماعت کے لیے جو بالغ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، وہ آ جایا کرتے تھے. لہذا اس زمانے میں جب ذکر الہی بلند آواز سے ہوتا تو کسی کی نماز میں خلل کا سبب نہیں بنا کرتا تھا. لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی نمازیوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ آپ جیسی امام سلام پھیرتے ہیں آپ پیچھے دیکھیے 3-4 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنے لیٹ آتے ہیں لوگ. تو اب دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہے نمازی کی نماز میں خلل کا پیدا نہ ہونا یا نہ کرنا یہ ضروری ہے، اور دوسرا ذکر الہی سنت کریمہ ہے. تو اب ان دونوں میں موافقت کیسے پیدا کی جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ ذکر تھوڑا سا اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں. اگر کوئی سنت کی نیت سے اس کا مسجد میں اہتمام کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہو. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی آبجیکشن کر دیتا ہے کہ جی آپ بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، میری نماز میں خلل پیدا ہوا، تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک روش ہے کہ فوراً کہتے ہیں کہ تم تو لگتا ہو تمہارا عقیدہ خراب ہے، نکل جاؤ یہاں سے باہر. یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. کیوں ہم صرف اس بات پر کسی کے عقیدے کی خرابی کا ثبوت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے آپ پیار سے محبت سے ان کو سمجھا دیں اور اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کریں. اور جو حضرات جانتے ہیں کہ اس مسجد میں بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ جلدی آنے کی کوشش کریں. اگر ذکر ڈسٹرب کرتا ہے تو اپنے وقت پر آئیں اور وقت پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو نمازیوں کا ضرور آپ کو خیال کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی رعایت رکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نماز کے بعد بآواز بلند تکبیر و تحلیل اور ذکر کرنا، نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کی حدیث، رفع الصوت عند الذکر بعد الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے اللہ کا ذکر. یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے، گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سلام پھیر دیا ہے اور نماز ختم ہو گئی ہے. اس کا پتہ اس آواز سے چلتا تھا کہ جب مسجد سے ذکر کی اونچی آواز آتی تھی ہم گلی میں سمجھ لیتے تھے کہ نماز سے سلام پھر گیا ہے. بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا. لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا. وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں. آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا. صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو. جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی. بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر کی آواز. کئی لوگ یہ حدیث پاک پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھتے تھے. وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے
حوالہ اس کا دیں گے، اور اپنا یہ جلی جو ہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، حوالہ کیا دے رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اگر کرنا تو وہ کرو، اور کوئی مقتدی نہیں کرتا، کوئی صاحب حضور کہتے تھے اونچی آواز سے، اور وہ پھر جب ان کے سامنے کئی باتیں آتی ہیں کہ آمین حضور نے اونچی کی، جنازے میں سورہ فاتحہ ابن، تو کہتے ہیں تعلیم کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، اسی طرح یہ کلمہ حضور سکھانے کے لیے خود اونچی آواز سے پڑھ لیتے، مفتی کوئی نہیں پڑھتا تھا، نہ شور کرتا تھا، وہ کلمہ یاد کرنا چاہیے، اگر کوئی پڑھ لے امام ٹھیک ہے، باقی جب وہ سمجھ لے کہ مفتی سیکھ گئے پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ۔ اب فرشتوں کو بھی ان کی خبر نہیں، مولوی سے پوچھیں جو شور کر رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، جو پڑھتے تھے وہ تو پڑھتے ہی، دوسرا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اب یہ کلمہ ایسا کفر شکن ہے کہ ان کے دلوں میں اتر جائے کہ یہ سارے کام ختم ہو، یا غوث یا مشکل کیا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا مانع لما لا مانع لما ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے کہ نہیں دینا کوئی دے نہیں سکتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی کتنے مرتبے کا مالک ہو جائے اس کا مرتبہ تیرے مقابلے میں اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتی، تیرے سامنے سب حاضر لگا۔ کتنا توحید کا کلمہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو بات کے ساتھ میں نے وضاحت کر دی، اگر کوئی امام خوش قسمت ہے تو اس سنت کو یاد کرے، وہ ذرا اونچی بھی پڑھ لے گا تو کوئی بات نہیں، مقتدی کی کوئی مقتدی نہ بولے نہ کچھ اور کرے۔